پچھلی نشست میں آخری شعر جو تھا وہ پوری طرح شرح ہونے سے رہ گیا تھا، تو اس کو جیسے ہم وہاں سے ہی شروع کریں گے۔ وہ شعر یہ ہے کہ چو خود را دید یک شخص معین، تفکر کرد تا خود چیستم من۔ مطلب جنہوں نے وہ مشہور دیکارت کا قول ہے وہ سبھی کو یاد ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ اسی قول کو ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ برت کر دکھایا گیا، کہ ذکر یہ چل رہا تھا کہ آدم کو عقل و تمییز دی گئی تاکہ وہ فارم کو اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھ سکے، یا ہر چیز کو، تمام چیزوں کو ان کی اصل سے جوڑنے کی قابلیت حاصل کرے۔ اب یہی آدم جو ہے، اس نے اپنے باہر دیکھنے کا ایک زاویہ پا لیا، ایک پرسپیکٹو عقل سے پیدا ہوا اس کی، کہ ہر شے یعنی عالم کثرت کی ہر چیز اپنی حقیقت اور اپنے اوریجن میں واحد ہے۔ تو اب اسی کو اب یہ اپنے اندر نظر کر رہا ہے، یعنی دنیا کے بارے میں ایک عقلی مسلمہ قائم کر کے اب اس نے خود کو دیکھا، یعنی خود کو دیکھنے سے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معین شخص کے طور پہ خود کو دیکھا، یعنی ایک ذات، ایک ہستی، ایک شخصیت جس کا ایک نام پتہ بھی ہے۔ اس حیثیت سے جب خود کو دیکھا تو پھر فکر کی، پھر تفکر کیا کہ کائنات کو تو میں نے اجمال کے ساتھ سمجھ لیا، یعنی کائنات کے اصول وجود اور اصول علم سے تو جیسے مجھے اجمالاً واقفیت ہو گئی، تو اب میں خود کو دیکھتا ہوں اور خود پر غور کرتا ہوں کہ میں کائنات سے مختلف وجودی سیاق و سباق رکھتا ہوں، یا اسی جہان کثرت کا ایک فرد ہوں دیگر چیزوں کی طرح۔ تو اس نے اس لیے فکر اپنے اوپر غور کیا کہ میں خود کیا ہوں۔ اب اس میں یہ اب شعر شروع ہوتے ہیں جو آج پڑھنے تھے، کہ جزوی سوء کلی یک سفر کرد، وزاں جا باز بر عالم گزر کرد۔ تو تفکر کا آغاز اس نے اس طرح کیا کہ جزوی سے کلی تک ایک سفر کیا، حرکت کی۔ اب یہ فکر کی جو بھی ڈیفینیشن جانتا ہو وہ اس کو سہولت سے سمجھ سکتا ہے۔ فکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی جانی ہوئی شے سے انجانے کی طرف حرکت کرنا، یعنی معلوم کو کام میں لانا تاکہ جو معلوم نہیں ہے اس کی طرف ایک علمی حرکت کی جا سکے، اسے معلوم بنایا جا سکے، کیونکہ ہر معلوم ترتیب کے اعتبار سے مجہول ہوتا ہے۔ تو نامعلوم معلوم بن چکا ہے، یہ ذہن کو تجربہ ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اسم کے ساتھ تو حاضر ہیں، لیکن مسمى یعنی کس کا نام ہے وہ اس حیثیت سے غائب ہیں۔ تو وہی حرکت ذہن پھر ان چیزوں کی طرف کرتا ہے جس حرکت کے کام میں آنے سے پچھلے نامعلوم کو اس نے معلوم کیا تھا۔ جزوی، اسے جزئی بھی کہتے ہیں، جزوی بھی کہتے ہیں۔
اس کا مطلب ہوتا ہے پرٹیکولر. ابھی اس کو کھولیں گے یہ کیونکہ اصطلاحیں ہیں. تو اس نے جزوی پرٹیکولر اور کلی یونیورسل. تو اس نے پرٹیکولر یعنی اپنی شخصیت، اپنی ذات سے یونیورسل کی طرف سفر کیا، یعنی اس نے اپنا موجود ہونا پایا اور پھر اپنے موجود ہونے کی جو اصل ہے اس تک جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. اور جب یہ پا لیا کہ میرا ہونا یعنی میرا ہونا میں کے حوالے سے اعتباری ہے، ہونے کے حوالے سے حقیقی ہے، تو وہ یعنی کلی حقیقت وجود ہے یا وجود محض ہے یا امر وجود ہے. اور وہ امر وجود اجزاء میں، جزیات میں ظاہر ہوا ہے. یہ جس نے بھی منطق تھوڑی بہت پڑھی ہو تو اس کو جیسے یہ ازبر ہوگا. تو جب اس نے اپنے پرٹیکولر کے لیے یونیورسل، اپنے پرٹیکولر کو یونیورسل سے مربوط پا لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، تو پھر اس نے دنیا پر دوبارہ نظر ڈالی. یعنی اپنے آپ میں خود پر فکر کرنے کے نتیجے میں اپنے وجود کی حقیقت اور اعتبار دونوں جہتوں کو دیکھ لینے کے بعد اس نے پھر عالم پر خود شناسی والی نظر ڈالی. یعنی پہلے کائنات کو اس نے دیکھا اپنے آپ کو پہچانے بغیر، پھر اس کائنات نے اکسایا اسے خود پر تفکر کرنے پر، اور پھر اس تفکر کے نتیجے کو حاصل کرنے کے بعد اس نے کائنات پر دوسری نگاہ ڈالی کہ میرا پہلا علم جو ہے وہ اس اعتبار سے ادھورا تھا کہ وہ صرف آبجیکٹ پر مبنی تھا، اب اس میں سبجیکٹ داخل ہوگا. یعنی کہ علم والا اب داخل ہوگا تاکہ علم کی تشکیل کے لیے جو دو بنیادیں ہیں وہ فراہم ہو جائیں، یعنی جاننا، جاننے والا اور جانی گئی چیز. تو اب اس نے اپنے علم، اپنی معرفت کے ساتھ، یعنی علم اور حقیقت علم یا وجود اور حقیقت وجود سے مانوس ہو جانے والی نگاہ کو دوبارہ مبذول کیا باہر کی دنیا پر. اب اس پر ایک اور انکشاف ہوا جو پہلے انکشاف کو غلط نہیں بتاتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے یا اس کی تکمیل کرتا ہے. پہلا انکشاف یہ تھا کہ کثرت کی اصل وحدت ہے. تو اب اس پہ انکشاف ہوا. وہ کیا ہوا؟ وہ اس شعر میں آئے گا کہ جہاں را دید امر اعتباری، جہاں را دید امر اعتباری، چو واحد گشت در اعداد ساری. یہ جیسے آنٹالوجی ہے، یہ ہماری روایتی یا عرفانی آنٹالوجی ہے کہ اس نے اب جب دنیا پہ نظر ڈالی، اپنے اعتباری ہونے کی جہت کو دریافت کر لینے کے بعد، اپنے حقیقی نہ ہونے کے تجربے سے گزر جانے کے بعد اب اس نے کائنات کو دیکھا، اس عالم موجودات پر نگاہ ڈالی
تو اسے بھی اپنی ہی طرح اعتباری پایا۔ وہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اعتباری کیا ہوتا ہے، یعنی اعتباری یہاں حقیقی نہ ہونے کے معنی میں ہے، لیکن حقیقت سے منقطع ہونے کی حالت کے مفہوم میں نہیں ہے۔ تو وہ کہ اس نے اب جو دنیا کو دیکھا تو یہ لگا کہ یہ ایک اعتباری امر ہے۔ امر حقیقت کو بھی کہتے ہیں اور وجود کو بھی کہتے ہیں، موجود کو بھی کہتے ہیں، کہ یہ دنیا ایک اعتباری وجود کا مجموعہ ہے۔ اور اس کا اعتباری ہونا کس پہلو سے ثابت ہے یا دکھائی دے سکتا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ جس طرح ایک لا متناہی اعداد بھی اگر بنا لیے جائیں تو ان میں ایک جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، ان میں ایک موجود ہوتا ہے، یعنی لا متناہی اعداد کے مجموعے میں بھی اگر کوئی چیز سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے تو وہ وحدت ہے، اکائی ہے، ایک ہے۔ تو یہ دنیا بھی جیسے اعداد کا ایک مجموعہ ہے اور اس مجموعے میں ایک جو ہے وحدت جو ہے وہ سرایت کیے ہوئے ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک ایکسپیرینس سا کر لینے کے نتیجے میں وہ ذوق معرفت حاصل کر لیا، وہ پرنسپل پرسپیکٹو جو ہے وہ تیقن کے ساتھ دریافت کر لیا، جو اس کے علاوہ وجود کے تمام مظاہر پر اپلائی ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس نے اپلائی کر کے دکھایا کہ میں نے جس طرح میں اعتباری ہوں، حقیقی نہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی اعتباری ہے، حقیقی نہیں، ریئل نہیں ہے۔ تو اعتبار کا یہاں مطلب جو ہے وہ جاننا مفید ہوگا۔ اعتبار بہت ہی بنیادی اصطلاح ہے عرفانیات میں۔ اعتبار علم ہی کو کہتے ہیں۔ پہلا اعتبار کا پہلا مطلب کیا ہے کہ جو بھی علم ہے وہ اعتبار ہے، یعنی وہ مطلق نہیں ہے۔ خود مطلق کا بھی جو علم ہے وہ اضافی ہے، اعتباری ہے۔ مطلق کے اس بات کے ساتھ، مطلق کو یقین کے ساتھ مانتے ہوئے بھی اس کا جتنا شعور اور علم اور تصور ہمیں حاصل ہے، وہ تصور مطلق سے دوئی کی نسبت رکھتا ہے، غیریت کی نسبت رکھتا ہے۔ وہ مطلق پر ایک اضافت ہے، یعنی ریلیٹو ہے۔ تو اس پہلو سے کہ بھائی میں نے دیکھا کہ میں بھی تو کثرت ہی کا ایک فرد ہوں نا، تو میں نے جب کثرت کے ایک فرد کے طور پر یہ جان لیا کہ میں کثرت کے فرد کے طور پر غیر حقیقی ہوں، لیکن حقیقت سے جڑا ہوا ہوں، اس حقیقت سے جو پیور ٹرانسینڈنس کی حالت میں ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی اسی طرح اسی نمونے پر ہے کہ وحدت کو ڈھانپے ہوئے کثرت، یا یوں کہہ لیں کہ وحدت کی مخفی روح کو اپنے اندر سموئے ہوئے اجسام کا ایک مجموعہ، یعنی بہت سارے اجسام ہیں لیکن ان میں روح واحد ہے۔ تو امر کی مناسبت روح سے بھی ہے، یعنی امر کہتے ہیں اس حقیقت کو جو اپنے مظاہر رکھتی ہو۔ اعتبار اسے کہتے ہیں
کہ ہم فارم کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ فارم ہی ہے۔ اگر ہم حقیقت کا شعور رکھتے ہیں تو فارم کے بارے میں ہمارا سارا علم وہ اعتبار ہوگا، وہ مفروضہ ہوگا، جب تک کہ ہم اسے حقیقت سے جڑا ہوا نہ دکھا سکیں، جب تک ہم حقیقت سے اس کی فعال نسبت کو جیسے کار فرما نہ دیکھ اور دکھا سکیں۔ تو اعتبار کا ایک مطلب یہ، اور اعتبار کا یہ مطلب ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے مگر اس کو حوالہ بنائے بغیر حقیقت کا شعور حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اعتبار ہے کہ اگر فارم کو حوالہ نہ بنایا جائے تو حقیقت کی طرف جانے کا راستہ نہیں کھلے گا۔ تو ان معنوں میں اعتبار مثبت ہے اور لازم ہے، اور ذہن اور حقیقت کے درمیان رابطے کا واحد میڈیم ہے۔ اگلا وہ ہے کہ یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا یہ جیسے آنٹولوجیکل ہے، اب یہ اسی کا اگلا رخ ہے، یہ کازمالوجی ہے، گویا ہماری عرفانی کازمالوجی، کہ جہان خلق و امر از یک نفس شد، جہان خلق و امر از یک نفس شد، کہ ہم آدم کے آمد باز پس شد، کہ یہ جو خلق و امر کا جہان ہے، جہان خلق و امر یہ ایک معروف ترکیب ہے، یعنی ما سوا اللہ، اللہ کے سوا موجودات کے تمام جہان اور عالم اور درجات اور دائرے یہ دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے۔ تو جہاں مادہ سبب اظہار ہے یا بظاہر سبب وجود ہے وہ جہان خلق ہے، یعنی ہم لوگوں کی دنیا، اور جہاں ما سوا اللہ موجود تو ہے مگر مادے کے بغیر ہے، تو جہاں مادہ شرط اظہار نہیں ہے وہ جہان امر ہے، جیسے جہان ملائکہ، جہان جبروت، جہان ملک، وہ کیا نام ہے، دوسرے جو سب جہان ہیں، یعنی مادے کے ساتھ موجود ہونا یہ عالم خلق ہے، اور مادے کے بغیر اللہ کی غیریت کے ساتھ موجود ہونا، اللہ سے ما سوا اللہ کی حیثیت سے موجود ہونا، یہ امر ہے۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ جسم اور روح آسانی کے لیے، کہ جسمانی دنیا ہو یا روحانی، یہ دونوں ایک ہی پھونک سے پیدا ہوئے، ایک ہی پھونک سے وجود میں آئے، یعنی یہ پھونک نفس، یہ نفس رحمانی ہے، یعنی جس اسکول سے یہ شبستری صاحب کا تعلق ہے اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے انفاس الرحمن، انفاس رحمانی، وہ جو ہیں وہ 26 یا 28 ہیں، تو وہ 26 یا 28 وجود کے مراتب ہیں۔ تو ایک نفس گویا وجود کو پیدا کرنے والا الہی نظام ہے، کہ جیسے اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو اللہ نے ایک ہی خلاق پھونک سے خلق اور امر دونوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کی مخلوقیت اور ان کی مصنوعیت کا تعلق امتیاز کے بغیر ہے۔ یہ جب وجود میں آ گئے تو ان میں امتیاز پیدا ہوا، تو کہ ہم آدم کے آمد باز
پس شد. تو یہ نفس جو کہ یہ ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدم کہ جس وقت آتا ہے، یعنی کہ پہلے میں لفظی طور پہ اس کو لفظ بلفظ کرتا ہوں کہ جس نفس، جس دم کے آمد کے آیا، بعض ویسے ہی پھر پس شد، پھر وہ جیسے پیچھے چلا گیا، یعنی آیا اور گیا، آنا ہی جانا ہے. تو جہان خلق و امر گویا اس اصول پہ بنا ہے کہ آنا ہی جانا ہے، یعنی آنا اور جانا یہ الگ الگ نہیں ہیں. ہماری ساری متاع ہستی اس آنے کا نام ہے، اس بیکمنگ کا نام ہے، جو مطلب نتھنگنیس میں گندھی ہوئی ہے. یعنی ہماری بیکمنگ اور ہماری نتھنگنیس میں کوئی زمانی فاصلہ نہیں ہے، کوئی ذہنی مغایرت یا دوئی نہیں ہے. اس کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ عالم وجود اور عدم کے کو ہم معنی کرنے والا جیسے عالم ہے. ہم معدوم ہوتے ہوئے موجود ہیں اور موجود رہتے ہوئے معدوم ہیں. تو یہ ایک ایسا پل ہے جس کو دو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، نہ بلحاظ وجود نہ باعتبار علم. تو یہ ایک ہی بس سب سے چھوٹا لمحہ ہے جس میں وجود اور عدم دونوں جمع ہیں. تو گویا ہم وجود کے گزرنے پہ معدوم نہیں ہوتے، ہم وجود پا کر معدوم ہوتے ہیں اور معدوم ہوتے ہوئے وجود پاتے ہیں. ولے آ جائے گہ آمد شدن نیست، ولے آ جائے گہ آمد شدن نیست، شدن چن بن گری جز آمدن نیست. اب یہ بینگ اینڈ بیکمنگ کا فرق بتا رہے ہیں. وہاں بیکمنگ کی حیثیت بتا دی کہ یہ اور نتھنگنیس جیسے جڑواں ہیں. اب یہاں یہ کہ ولے لیکن آ جائے گئے اس جگہ، یعنی جہاں یہ تخلیق ہوا ہے، اس عالم میں جو اس کی تخلیق کا عالم ہے، اس عالم میں آمد شدن نیست، یعنی آنا جانا نہیں ہے، وہ حرکت کا عالم نہیں ہے. مطلب وہاں یہ نہیں ہے کہ ہوا اور نہ ہوا، یہ دونوں، وہاں کوئی ایسا وجود کی ایسی قسم نہیں ہے جس پر عدم وارد ہو سکے، اور وہاں عدم کا بھی ایسی کوئی اسٹیٹ تصور میں نہیں کی جا سکتی جسے وجود میں پلٹا جا سکے، بدلا جا سکے. تو اس جگہ آمد شدن نہیں ہے، آنا جانا، حرکت، دن سے رات ہونا، زندگی کا موت میں بدلنا، یہ سب وہاں نہیں ہے. تو اگر تم غور سے دیکھو تو ہونا، شدن چن بن گری، یعنی ہونا اگر غور سے دیکھو تو آنے کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی ہمارا ہونا ہونے کی حقیقی حالت سے بالکل مختلف ہے. ہونے کی حقیقی حالت وجود و عدم کی بائنریز سے ماورا ہے، لیکن ہم اگر خود کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، عالم خلق و امر کو دیکھتے ہیں، تو اگر غور سے دیکھو تو تم گویا یہ مشاہدہ کر لو گے کہ یہاں کا ہونا
وہ آنے کی طرح ہے، وہی آنا جو جانے کی طرح ہے، یعنی یہاں کا ہونا بینگ نہیں ہے، یہ بیکمنگ ہے۔ یہ مطلب آمدن کو لفظی ترجمہ ہے یہ بیکمنگ، اور شدن کا ترجمہ ہے یعنی ایگزسٹنس یا بینگ۔ تو یہاں بینگ نہیں ہے، یہاں ایسی بیکمنگ ہے جو حرکت کیے بغیر معدوم ہو جاتی ہے۔ تو اسی مضمون کو اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ بأصل خویش راج گشت اشیاء، بأصل خویش راج گشت اشیاء، ہما یک چیز شد پنہان و پیدا۔ خوبصورت بھی بہت ہے، اور مطلب خاصا جیسے عقل کو سکھانے والی کوئی بات ہے اس میں۔ تو ترجمہ بہرحال یہ ہے کہ اپنی اصل کی تمام اشیاء اپنی اصل کی طرف پلٹنے والی ہیں، یعنی یہ اشیاء جو فی الحال اپنی اصل سے جیسے جدائی کی حالت میں ہیں، یہ اشیاء ان کی اصل پہچان، ان کی اصل آتھینٹسٹی ان کا ہونا نہیں ہے، ان کا پلٹنا ہے، یعنی جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے۔ تو یہ جو لمحہ وجود جو سمجھا جاتا ہے، یہ اصل میں لمحہ التباس ہے، یہ مایا ہے۔ تو ہما یک چیز شد پنہان و پیدا، یہ کمال کی لائن ہے یہ، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ قول بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑے پرسپیکٹو کی تمام تفصیل سے حاصل ہونے والی تمام تفصیلات کو مجمل بنا دینے والی ایک کرامت بھی ہے۔ وہ ہے ہما یک چیز شد پنہان و پیدا، ایک ہی چیز ہے جو چھپی ہوئی بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ اس جملے کو اگر ہم کسی بھی پہلو سے جیسے قابل غور بنائیں تو چاہے ہماری عقل میں نہ آئے، ہمارے تخیل کو شاداب کر دے گا، چاہے ہمارے تخیل کی پستی کی وجہ سے اور تنگی کی وجہ سے اتنا بڑا منظر اس پر نہ بن سکے، تو یہ ہمارے احساسات میں ایک لطافت پیدا کر دے گا، ایک شفاف پن پیدا کر دے گا، اور اس کے اندر جیسے جسمانیت کو مغلوب کرتی ہوئی روحانیت تجربہ کروا دے گا، داخل کر دے گا۔ یہ ایسے جیسے ہر طرح سے احسان کرنے والے کلام کی طرح ہے کہ نہ سمجھ میں آئے۔ اور یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس میں کم از کم مجھے یہ امید نہیں ہے کہ اس سے کسی عرفانی روایت کا احیاء ہو جائے گا۔ مجھے صرف اتنی خواہش ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا ذہن جو ہے وہ ذرا زندگی اور بیداری کا تجربہ حاصل کرے، اور ہم اپنے اوپر مسلط ایک ہاریزنٹیلٹی سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ہمارے ذوق یعنی ہماری پسند ناپسند کا درجہ وہ جیسے شرمندہ کرنے والا نہ ہو، فخر کا احساس دلانے والا ہو۔ تو یہ لوگ یہ سب چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کی سمجھ کو مخاطب نہیں بناتے، یہ ہمیں ذہن اور دل سمیت مخاطب کرتے ہیں،
اور ہمیں جو بھی یعنی ہمارے اندر جو چیز بھی زیادہ بہتر حالت میں ہو یا جو چیز بھی زیادہ پیاسی ہو وہ ان سے سیرابی کا تجربہ حاصل کر لیتی ہے۔ آپ نے فلسفہ پڑھ رکھا ہو، آپ کا ذہن فلسفیانہ مباحث میں کلیئرٹی رکھتا ہو، لیکن ایک محمود شبستری آ کر اس ذہن کو گویا اندر باہر سے اوور ہال کر دے گا، وہ آپ کے پچھلے فلسفیانہ جو اعتماد ہے اس کو ہلا کے رکھ دے گا۔ تو باصل خیش راجے گشت اشیاء، یعنی یہ اپنے جانے میں حقیقی ہیں، یہ اپنے آ کر غیر حقیقی ہو گئیں اور پلٹ کر پھر یہ حقیقت سے جڑیں گی۔ تو اس کو یوں سمجھو کہ ایک ہی چیز ہے جو باطن ہوتے ہوئے ظاہر ہے اور ظاہر رہتے ہوئے مخفی ہے۔ یہ اس کو ذرا سا محسوس کرے، آدمی تھوڑا سا چکھنے کی کوشش کرے، اس کو چلو ایک شاعرانہ احساس یا تخیل کی طرح جو ہے وہ دھیرے دھیرے جذب کرے۔ ہر چیز جو ہے وہ صحیح غلط اور ثابت اور غیر ثابت میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت مسلط ہو گئی ہے کہ ذہن کو ثبوت اور عدم ثبوت کی پولیرٹی میں محدود کر دینا، یہ ذہن پر بدترین ظلم ہے۔ آدمی میں ثبوت سے زیادہ تسکین کی طلب ہے۔ آدمی کو ثبوت کا توق ڈالنے سے ذہن وہ ثبوت کا توق اگر سر پہ چڑھا لیا تو شاہدولہ کے چوہوں جیسا ہی حشر ہوتا ہے، اور جو امپیریسزم وغیرہ نے ایک جارحانہ لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے، کاش اس نقصان کی طرف ہم غور کریں۔ اور یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے، یہ جیسے آدمی کے دماغ کو پنجرے میں ڈال دینے کے بعد اس کی فریاد ہے۔ تو ہمہ یک چیز شد پنہان و پیدا، تعالی اللہ قدیم کو بیک دم، کند آغاز و انجام دو عالم۔ آپ ذرا اس کی وہ دیکھیے، کوہرنس دیکھیے، اس کا تسلسل دیکھیے، اور اس میں بڑے بڑے دائروں سے بننے والا سلسلہ دیکھیے۔ ہمارے یہاں ربط کا مفہوم ہے، چھوٹے چھوٹے دائروں سے چھوٹی سی زنجیر بنا دو تو سب کہتے ہیں ہاں کلام مربوط ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے دائرے یہ سیاروں کو آپس میں پرو کر ایک زنجیر بناتے ہیں، تو ہمیں یہ مشکل لگتا ہے، نامانوس لگتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کم از کم اس سے مانوس ہو جائیں، اس ساری فضا سے۔ تو اب دیکھیں کیسے ایک پورا دائرہ بنا دیا، آنٹولوجی، کازمولوجی، یہ دو دائرے بنا کے اب دیکھیے کتنے ایک تیسرا دائرہ بنا رہے ہیں اس زنجیر وجود کے لیے کہ تعالی اللہ قدیم کو بیک دم، ثنا ہے اللہ کی ہی بڑائی اور بلندی ہے کہ وہ ایسی ذات قدیم ہے جس نے ایک لمحے میں، ایک پل میں یا ایک نفس میں کند آغاز و انجام دو عالم، کہ جس نے ایک سانس میں ایک ہی کلمے سے دونوں جہان کو کا آغاز بھی کیا اور ان کا انجام بھی جیسے خلق کر دیا۔ تو اب اس کو ذرا سا دیکھنا ہے کہ یہاں تعالی اللہ یہ تو جیسے ایک ثنا کا کلمہ ہے،
کہ بلندی، ساری بلندی اللہ کے لیے، بڑا ہے وہ، بزرگ ہے وہ، بلند ہے وہ۔ اب کس پہلو سے؟ کہ اللہ وہ ذات قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہوا؟ جو زمانے سے متاثر نہیں ہے، جس پر زمانہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، جس کے دوام کو زمانے سے نہیں ناپا جا سکتا، جو زمانے سے، مکان سے ماورا ہے، زمانے سے پہلے ہے اگر پہلے کہا جا سکے، اور زمانے کا خالق اور موجد ہے، وہ اسپیس کا خالق اور موجد ہے۔ تو وہ ایسا گھر نہیں بنائے گا جس میں وہ خود سما سکے، تو اس میں وہ اسپیس کا موجد نہیں رہ جائے گا۔ تو اس کے وہ ذات پاک جو زمانے سے بھی ماورا ہے، زمانے سے بھی، زمانہ اس کے لیے عیب ہے، قید ہے، تو اس کی ثنا ہے کہ اس نے ایک ہی سانس میں ساری کائنات وجود کو پیدا اور ختم دونوں کر دیا۔ اس کا آغاز و انجام دونوں، اس کا وجود و عدم دونوں ایک ہی سانس میں جیسے پیدا کر دیا، خلق کر دیا، ایجاد کر دیا۔ یعنی یہ سارے عالم، یعنی زمان و مکان کی تمام معلوم اور نامعلوم اقلیمیں، یہ سب کی سب اللہ کی، ان کے خالق کی ایک ہی سانس سے شروع اور مکمل ہوئے ہیں۔ اب اس میں آغاز جو ہے وہ تخلیق کے معنوں میں ہے۔ اگر ہم لیں کہ اسی کے امر سے یہ پیدا ہوئیں، اور انجام کا مطلب ہے اسی کے امر سے فنا ہوں گی، ایک ہی امر ہے بقا و فنا کا۔ تو یہاں دو عالم سے مراد یہ کہ عالم خلق اور عالم امر، یعنی کل کائنات، چاہے وہ موجودات ذہنی ہوں، چاہے موجودات خارجی ہوں۔ تو جہان خلق و امر جا یکے شد، جہان خلق و امر جا یکے شد، یکی بسیار و بسیارندکے شد۔ بہت خوبصورت بھی ہے کہ اب وہ اللہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جہان خلق ہو یا جہان امر، یہ دونوں عالم یہاں ایک ہو گئے، یعنی اللہ کے قدرت میں یہ ایک ہیں۔ اللہ سے نسبت ہی ان کی دوئی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں خلق اور امر میں فرق نہیں ہے، ایک ہی سانس سے خلق اور امر دونوں ظہور میں آئے ہیں۔ تو یکی بسیار و بسیار اندکے شد، یہاں لفظی ترجمہ تو یہ کہ ایک بہت ہو گیا اور بہت تھوڑا ہو گیا، لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں یکی کا مطلب ہے وحدت، کہ وحدت کثرت بن گئی اور کثرت سمٹ کر جیسے وحدت بن گئی۔ یا اندک کا لفظ شاید مناسب نہ ہو وحدت کے لیے، کہ وحدت پھیل کر کائنات بن گئی، اور کائنات جو ہے وہ سکڑ کر جیسے ایک نقطہ سا بن گئی۔ تو کثرت میں کثرت تھوڑی پڑ گئی، وحدت میں بڑھوتری ہوتی رہی۔ تو ہما از وہم تستن صورت غیر، کہ نقطہ دائرست از سرعت سیر،
کمال ہے، یہ تخیل بھی کمال ہے کہ ہما از وہم تس ان صورت غیر، یعنی اس کے غیر کا تصور تیرے وہم کا نتیجہ ہے، واقعہ نہیں ہے، کثرت موجود ہی نہیں ہے، منو تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو جس کو بھی تو غیر ما سوی اللہ میں جسے بھی میں موجود سمجھ رہا ہے، جسے بھی حقیقی سمجھ رہا ہے، وہ تیرے وہم کی کار فرمائی ہے، وہ کوئی واقعہ اور حقیقت نہیں ہے۔ کہ نقطہ دائرست از سرعت سیر، کہ نقطہ اصل چیز ہے نقطہ، اس نقطے میں ایسی ماورائے زماں یا برترز زماں حرکت ہے، اتنی تیز حرکت ہے، وہ نقطہ اتنی تیز حرکت کر رہا ہے کہ اسے دیکھنے والا دائرہ سمجھتا ہے۔ وہ جیسے کوئی بنائے نا تو وہ دائرہ بن جاتا ہے اور دائرہ ہی نظر آتا ہے، تو اصل میں یہ دکھائی دے رہا ہے دائرہ، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ نقطہ ہے جس میں کثرت نہیں، جس میں امتیاز نہیں، جس میں غیریت اور دوئی نہیں ہے۔ تو یک خط است از اول تا یک خط است، ہاں یک خط است از اول تا بآخر، یک خط است از اول تا بآخر، برو خلق جہاں گشتہ مسافر، کہ ایک ہی خط ہے، ایک ہی لکیر ہے اول سے آخر تک، یعنی آفرینش سے قیامت تک، ہستی سے نیستی تک، ایک ہی خط ہے یہ۔ اور اس پر جو ہے، اس خط پر، اس راستے پر، اس لکیر پر خلق جہاں یعنی ساری مخلوق مسافروں کی طرح چل رہی ہے۔ ابھی کیونکہ یہ آگے بتائیں گے مسافر کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے یہ جو خلق ہے، مخلوق جو ہے، یہ کہیں نقطے کو دائرہ سمجھ رہی ہے اور کہیں اس نقطے کو خط بنا رکھا ہے، یعنی کہ اس میں لمبائی پیدا کر دی ہے، اور اس پر یہ جیسے سفر کر رہے ہیں اس کے دوسرے نقطے تک پہنچنے کے لیے۔ اب ہاں نہیں، یہ وہم نہیں ہے، یہ پھر سے میں کہتا ہوں، وہ اگلا شعر ابھی دیکھا نا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نقطہ ہی ہے، دائرہ وغیرہ نہیں ہے، وحدت ہی ہے، کثرت نہیں ہے، سکون حقیقی ہے، حرکت اعتباری ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک ہی راستہ ہے شروع سے آخر تک، یہاں کوئی نقطۂ آغاز دوسرا نہیں ہے، کوئی نقطۂ اختتام دوسرا نہیں ہے، ایک ہی آغاز ہے، ایک ہی انجام ہے، اور ان دونوں کو ملانے والا ایک خط ہے، اور تمام مخلوق جو ہے وہ اس خط پر سفر کر رہی ہے، یہ ان کی راہ گزر ہے، لازمی راہ گزر ہے، اس راستے پر سب کو چلنا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ درن رہ انبیاء چون سار بانند، دلیل و رہنمائے کاروانند، کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں انبیاء ساربانوں کی طرح ہیں، ہم لوگ سب جیسے سواریوں کی طرح ہیں، اونٹنیوں کی طرح ہیں، یہ ہمارے ساربان ہیں، یعنی یہ ہمارا رخ صحیح رکھتے ہیں، سفر کے لیے درکار جو طاقت ہوتی ہے وہ فراہم کرتے ہیں،
اور سفر کرتے رہنے کا جذبہ تازہ کیے رکھتے ہیں، اور جہاں پہنچنا ہے اس کا پیشگی شعور، اس کی عظمت اور کشش اور لزوم کے ساتھ جو ہے وہ بار بار جیسے اسے یاد دلاتے رہتے ہیں، اسے تازہ کیے رکھتے ہیں مسافروں میں۔ تو یہ لوگ جو ہیں انبیاء علیہم السلام اس راستے کے رہنما ہیں، امام ہیں، راہبر ہیں، اور ہماری حیثیت کاروانوں کی سی ہے۔ وزیشاں سید ما گشت سالار، یہ نعت ہے نا، وزیشاں سید ما گشت سالار، ہمو اول ہمو آخر درن کار، کہ اس انبیاء میں جو ہیں وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ جو ہیں وہ سالار ہیں، وہ آگے آگے چل رہے ہیں، یعنی وہ رہنماؤں کے پہلی صف میں اکیلے ہیں، اور وہ اول بھی وہ ہیں اس کام میں، یعنی کار ہدایت میں، رہنمائی کے کام میں وہ پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یعنی اس کام کا آغاز بھی ان سے ہوا اور اس کام کی تکمیل بھی ان پر ہوئی۔ تو یہ مطلب ہمارے یہاں ایک جیسے ایک اعتقاد ہے نا کہ اول الانبیاء بھی اور خاتم الانبیاء بھی۔ اب یہ جیسے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غلو سے پیدا ہوتی ہیں، تو ان میں سے جیسے یہ سب روایتیں ان میں سے ہیں کہ احد در میم احمد گشت ظاہر، درن دور اول آمد عین آخر، کہ احد یعنی الہ خدائے احد احمد کی میم سے ظاہر ہوا۔ تو وہ لوگ کہتے رہے کہ احمد بلا میم یعنی احد، تو یہاں اسی روایت کو ایک اور طرح سے تھوڑا سا کرو کر کے بیان کر رہے ہیں، اور یہ سب ایسی ہی ہیں، مطلب کہ احمد کے میم سے احد ظاہر ہے، اور درن دور اول آمد عین آخر۔ تو یہ جو دور ہے اس میں اول ہی آخر ہے۔ ز احمد تا احد یک میم فرق است، جہان اندراں یک میم غرق است، کہ احمد اور احد میں بس ایک میم کا فرق ہے نا، تو لیکن یہ فرق بھی ایسا ہے کہ تمام کائنات اس ایک میم میں سموئی ہوئی ہے، غرق ہے، یعنی احمد جس میم کی وجہ سے احد نہیں ہیں، ساری کائنات اس میم میں غرق ہے، یعنی سارے مخلوقات و موجودات اپنی حقیقت کے ساتھ اس میم میں جمع ہیں۔ بروخت معمدہ پایان این راہ، درو منزل شدہ ادعو اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ راستہ آخر تک ختم ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لمبے سفر کی مشقتوں سے جیسے بچائے گئے اور منزل ہی پہ رکھے گئے، اور درو منزل شدہ ادعو اللہ، اور یہ اس راستے کی منزل کیا تھی جس کے سب سے بڑے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہے کہ بلاؤ اللہ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانے
اور اس بلانے کے نتیجے میں اپنی رہنمائی کے ساتھ اللہ تک پہنچانے کو جو ہے وہ حد کمال تک پہنچا دیا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔